मार्च आएगा और फिर सब कुछ बहा कर ले जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, और उसके बाद लॉन्ग मार्च वाले दिन फिर रोते हुए नजर आए, पुलिस तंग करती है, आंसू गैस फेंकती है, लाठी चार्ज करती है, और उस दिन पूरे पंजाब में से 700 लोग भी नहीं निकले। ये ऑन रिकॉर्ड और आपके कैमरों के सामने ये सब कुछ देखा गया। चलें, उस दिन तो आपने कहा बड़ी सख्ती थी, पुलिस ने बड़ी सख्ती की, कल तो कोई सख्ती नहीं थी, कल तो किसी ने आपको नहीं रोका था, कल तो कोई किसी जगह कोई आंसू गैस, किसी जगह कोई गिरफ्तारी, कोई पुलिस एक्शन नजर नहीं आया। जिस सड़क पर आपने चाहा उसी सड़क पर आपको एहतजाज करने दिया, जिस चौक में चाहा उसी चौक में आपको स्क्रीनें लगाने की इजाजत दी गई। लेकिन फिर क्या हुआ? जितने लोग किसी सड़क पर किसी चौक पे कल इकट्ठे हुए इमरान खान का खिताब सुनने के लिए, इतने लोग तो कोई मदारी तमाशा करने, कोई बंदर तमाशा दिखाने, उसका तमाशा दिखाने आए तो उससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते। इतने लोगों से खान साहब इनकलाब नहीं आ सकता, और इनकलाब किरदार से आता है। जनाब का किरदार क्या है? यानी कायदे इनकलाब जो है वो एसी वाले कमरे के अंदर बनी गाला के अंदर छुपे बैठे हैं। कायदे इनकलाब के बच्चे बरतानिया में हैं। कायदे इनकलाब की घरवाली जो है वो 7 पर्दों में छुपी हुई हैं। हमें उनके 7 पर्दों में रहने पे कोई इतराज नहीं, लेकिन उनके हर पर्दे में मशरकी पर्दा नहीं है, बल्कि वो पर्दा जो है वो करप्शन से छुपाने के लिए है। एक पर्दा उठता है तो हीरे निकलते हैं, दूसरा पर्दा उठता है तो जमीन निकलती है, तीसरा पर्दा उठता है तो कोई कंपनियां निकलती हैं, और हर पर्दे के नीचे एक नई कहानी है। तो ऐसा कायदे इनकलाब जो एसी वाले कमरे में बैठा हो, जिसके बच्चे बरतानिया बैठे हों, और उस कायदे इनकलाब की घर वाली घर बैठी हो, और दूसरों के बच्चे और नौजवानों को कहा जाए कि आप सड़कों पे निकलें, ऐसे इनकलाब खान साहब नहीं आ सकते। इनकलाब किरदार से आते हैं, और आपका किरदार जो है वो आपने लोगों को तो ये बताया था कि आप एक मदीना के रियासत के वली हैं, और मदीना की रियासत में तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से कोई बद्दू सवाल करे तो उसके सवाल का जवाब देने के वो पाबंद थे। एक चद्दर का भी हिसाब दिया, आप पूरा तोशा खाना खा गए। आपसे पूछा, आप कहते जी मैं बताने को तैयार नहीं हूं। ये कैसी मदीना की रियासत थी कि आप अपनी घरवाली को आगे करके कहते हैं मेरी घरवाली पर कोई बात ना करे, और घरवाली के नाम आपने दर्जनों कंपनियां बना दी। यानी आपकी घरवाली जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी उनसे तो कोई कारोबार नहीं करती थी। अब उसकी प्रॉपर्टी की भी कंपनी है, अब उसकी डेयरी की भी कंपनी है, अब उसकी हस्पताल भी की भी कंपनी है, अब उसकी दर्जनों कंपनियां बना दी गई, और वो भी लिमिटेड। और हर कंपनी में खान साहब कैसी दोस्ती है? दोस्ती तो सबकी होती है। हर कंपनी में एक डायरेक्टर फराग होगी है, दूसरी डायरेक्टर पिंकी बाजी है। यानी हर कंपनी में हर कंपनी का ड्रेस बनी गाला है, हर कंपनी का खुरा जो है वो बनी गाला जाके निकलता है। ये आपको इनकलाब की जो बात करते हैं, ये असल में आपको इनकलाब नहीं तंग कर रहा। आपके पेट के अंदर जो मरोड़ और जो इनकलाब का हर 10वें 15वें दिन उठता है वो इनकलाब का नहीं है। वो जब आपसे हिसाब की बात की जाती है तब आपको इनकलाब याद आता है। जिस दिन आपके हीरे की चोरी निकले इनकलाब याद आता है, जिस दिन आपकी जमीन आपके नाम निकले उस दिन इनकलाब याद आता है, जिस दिन आपके नाम बड़ी कंपनियां चोरी की निकले उस दिन इनकलाब नजर आता है। ये इनकलाब नहीं, ये आप हिसाब से डर रहे हैं। हिसाब तो होगा, और खान साहब बिल्कुल ज़हन में रखें, हिसाब पहले होगा, इंतखाब बाद में होगा। और इनकलाब जो है ये कितना नाजुक आपका इनकलाब है। कभी आंसू गैस से डर जाता है, कभी लाठीचार्ज से डर जाता है, कभी किसी पर्चे से डर जाता है। और ये इनकलाब जो है ये कहता है कि एसी वाला कमरा हो और उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। आपके ये तमाम जो करतूत हैं ये जब जैसे जैसे सामने आ रहे हैं आपका असल किरदार सामने आ रहा है, और आपका असल किरदार लोगों को दिखाना जरूरी है।
یہ ایک دستہ ہے جو کہ آپ کے گھر والی کے نام کی کمپنیاں ہیں. چاہتے تو جس طرح کی کرپشن آپ کی ہے, آپ کے بے شمار اور آپ کے گھر آپ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج اندر ہوتے, لیکن ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے سیاسی انتقام نظر آئے. ہم انشاءاللہ تعالی تمام ایویڈنس عدالتوں میں رکھیں گے, عوام کی عدالت میں رکھیں گے, اور اس کے بعد وہ چیزیں جس میں ایسی ایویڈنس ہوگی جسے کوئی ڈینائی نہ کر سکے, اس کے بعد یقیناً آپ بنی گالہ سے آپ کو تشریف لے جانا پڑے گی, اڈیالہ بھی. اور انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, جس دن آپ لانگ مارچ لے کر آئے تھے, آپ کو کہا تھا کہ آپ کو دعائی دی ہے, آئندہ آپ لانگ مارچ کا نام نہیں لیں گے, اور آپ کو دعائی سے دیکھے آرام آ گیا ہے. اب لانگ مارچ کا آپ نام نہیں لیتے. اب انقلاب آپ کے اندر پیٹ کے اندر ابال اٹھا رہا ہے, اب اس کی درد ہے آپ کے اندر, اس کی بھی دوائی آپ کو ملے گی, اور اس کی دوائی آپ کا اصل چہرہ دکھا کے دکھائیں گے. یہ آپ ڈر رہے ہیں اپنے حساب سے, اس لیے جلد از جلد انتخاب چاہتے ہیں. آپ کو دو ڈر ہیں, ایک تو آپ کو ڈر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کا اصل چہرہ سامنے آئے گا, آپ کی چوری سامنے آئے گی, اور ایک دوسرا ڈر آپ کو یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ٹیم کے پاس ہے, جو ناممکن کو ممکن کرتی ہے. الحمدللہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا ہے. 97 98 میں بھی یہ ٹائم آیا, لوگوں نے کہا ایٹمی دھماکے میاں نواز شریف نہ کرو, ملک پر پابندیاں لگیں گی, ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی. ملک کی معیشت بھی چلی, پاکستان ایٹمی پاکستان بھی بنا. یہ پھر وقت آیا جب 2013 میں ہمیں حکومت ملی. ایک طرف دہشت گردی عروج پر تھی اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے کی تھی. لوگوں نے میاں نواز شریف سے کہا یہ آپ سے 5 سال میں نہیں ہوگا. وہ 5 سال سے بھی پہلے لوڈ شیڈنگ زیرو ہوئی, دہشت گردی زیرو ہوئی, پاکستان 6 جی ڈی پی کی ترقی کی رفتار سے ترقی کرنے لگا, اور اس کے بعد اب پھر پاکستان ملا ہے. یقیناً مشکل حالات ہے, اور لیکن خان صاحب آپ کو پتا ہے نواز شریف کی ٹیم ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے. انہوں نے کر کے دکھایا ہے پہلے, اور یہ اب دوبارہ بھی کر کے دکھا سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو جلتی ہے انتخاب کی, اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دن نہ گزرے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیم پاکستان کو پھر سیدھے رستے پہ ڈال دے گی. یہ ٹیم پھر پاکستان کو ایک ہستہ بستہ پاکستان بنا دے گی. اور خان صاحب آپ کو یہ جو انقلاب ہے یہ انقلاب نہیں ہے, یہ آپ کے ہیروں کا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. آپ ہیرو کے کاروبار آپ کا جو ہے وہ آج کل ٹھپ ہوا ہے, کوئی ہیرے دے ہی نہیں رہا آپ کو. نہ آپ توشہ خانہ آپ کو چوری کرنے کا موقع مل رہا ہے, نہ کوئی آپ کو گھڑی دے رہا ہے, نہ گھر والی کو کوئی ہیرا دے رہا ہے. آپ کو اصل درد یہ ہے کہ آپ کا ہیروں کا کاروبار چلے. ملک کا درد ہوتا تو آئی ایم ایف کے 175 صفحے کا جو معاہدہ تھا اس کے پاؤں اور ہاتھ کے انگوٹھے آپ نے لگا کر بجلی, پٹرول, آٹا, چینی, گھی گروی نہ رکھتے, پاکستان کے ڈالر جو ہے اس کی قیمت نہ بڑھاتے. اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا؟ اگر آپ کو یاد ہوتا تو آپ پہلے سے تیاری کر لیتے. صرف جھوٹ کی کہانی آپ نے بنائی ہے, اور جس آپ نے کھائی میں پاکستان کو کھیلنے کی آپ نے کوشش کی ہے, ہم اس کھائی سے اس پاکستان کو نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میں دوبارہ آپ سے عرض کر دوں, پہلے آپ نے لانگ مارچ کی کال دی, پٹی. جمعے کی کال دی, پٹ گئی. اتوار کی کال دی کل, وہ بھی پٹ گئی. ہیٹرک کی ہے آپ نے ناکام کالوں کی, اور ان ناکام احتجاج کی کالوں کے بعد خان صاحب جمعہ, ہفتہ, اتوار کے دن بدلنے سے یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ لوگوں کے آنے سے کامیاب ہوگی. لوگ کیسے آئیں, کس بات پر آئیں؟ کیا لوگ اس کام کے لیے آئیں کہ آپ دوبارہ سے آپ کو ووٹ دے کے پاکستان پہ کوئی بزدار مسلط کیے جائیں؟ کیا آپ کو ووٹ دوبارہ دے کر پاکستان کو پھر اسی کھائی میں دھکیلا جائے, نہ جہاں غریب کی روٹی بھی چھنی اور ہم سے کشمیر بھی چھنا؟ کیا آپ کو پھر ووٹ دے کر گوگی
اور پنکی کو پاکستان پہ مسلط کیا جائے؟ کیا آپ کو ووٹ دے کر پاکستان کے لوگوں سے روٹی چھن جائے اور آپ کی گھر والی ہیرو میں کھیلے؟ آپ کو لوگ کیوں آپ کے لیے نکلیں گے؟ کیوں آپ کے لیے ووٹ دیں گے؟ اور آپ کا انقلاب جو ہے یہ انقلاب نہیں ہے، یہ آپ کا ایک ڈرامہ ہے صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے۔ یہ اسی طرح جیسے تبدیلی کا ڈرامہ کیا تھا، وہ آپ نے تبدیلی لوگوں کو سنائی کہ 90 دن میں سب کچھ بدل جائے گا، کروڑ نوکریاں ہوں گی، 50 لاکھ گھر ہوں گی۔ خان صاحب کوئی ایک آدھ گھر ہی بنا جاتے۔ اب اسی طرح کا انقلاب ہے جو آپ لے کے آنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے احتجاج اسی طرح ناکام رہیں گے، اور آپ کا حساب پہلے ہوگا، انتخاب انشاءاللہ تعالی بعد میں ہوگا۔ اور آپ کو بڑا پسند تھا میرا سلطان، اب آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہر ہفتے ایک نئی قسط ملتی ہے راشی سلطان کی، راشی کپتان۔ خان صاحب یہ آپ کے نام کا ڈرامہ ہے، آپ کو میرا سلطان پسند تھا، اب آپ پر ڈرامہ جو چل رہا ہے اس وقت وہ راشی کپتان کا ہے۔ کبھی توشہ خانہ کا کیس نکلتا ہے، کبھی زمین کا کیس نکلتا ہے، کبھی ہیروں کا کیس نکلتا ہے، کبھی کمپنیوں کا کیس نکلتا ہے، کبھی گوگی کے قصے نکلتے ہیں، اور تو اور چھوڑیں وہ بزدار جو بڑا ہی شریف اور معصوم آدمی لگتا تھا، اربوں کی زمین جو ہے وہ جعلی ڈاکومنٹ بنا کے ہڑپ کر گیا اور لگتا معصوم ہے۔ یعنی ایسے معصوم آپ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ساری کہانیاں اس پر اس لیے لوگ نہیں نکلیں گے۔ لوگ آپ جتنا مرضی کوشش کریں، لوگ کردار کے پیچھے نکلتے ہیں، اور کردار جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا ہے۔ آپ وہ صادق اور امین ہیں جس میں ہر وہ نقص، ہر وہ کمی پائی جاتی ہے جو خدا نخواستہ کسی برے آدمی میں پائی جا سکتی ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کے ساتھ لوگوں کو بہکاتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کے علاوہ اپنے گھر والوں کو آگے رکھ کے ہیر پھیر کرتے ہیں۔ سو آپ انشاءاللہ تعالی، میں دوبارہ ایک عرض کر دوں کہ آپ کا انقلاب جو ہے وہ صرف اب تک آن لائن انقلاب ہے، انٹرنیٹ پہ، کسی ٹویٹر پہ، فیس بک پہ آیا ہوا ہے، آن گراؤنڈ کوئی چیز نہیں ہے۔ خان صاحب آن لائن انقلاب تو شاید آپ لے آئیں، آن گراؤنڈ انقلاب آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ ٹیم چاہیے جو نواز شریف کی ٹیم ہے، جو ناممکن کو ممکن کر کے دکھائے، جنہوں نے پہلے بھی کر کے دکھایا، اب بھی کر کے دکھائیں گے۔ میں انہی انقلاب صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی سوال ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر